عدی بن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے مسلمان ہوئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب اس آیت مبارکہ کو سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے آپس میں بعض کو بعض کا خدا بنا لیا، ایک دوسرے کو اپنا رب بنا لیا، اس رب وحدہ لا شریک کو چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والا قرآن، اللہ نے فرمایا ایسے نہ ہونا۔ حضرت عدی بن حاتم حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن کے اندر یہ بات جملہ ارشاد فرمایا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے رہبانیت اور اپنے راہبوں اور اپنے پوپ جو تھے، ان کے جو سردار تھے، ان کو رب کے مقابلے کے اندر اپنا رب بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا، اللہ کو چھوڑ دیا۔ اپنے جو خود ساختہ رب تھے، ایک چرچ، ایک کلیسا کا جو امام تھا، ایک پوپ تھا، راہب تھا، اس کو اپنا رب اور خدا بنا لیا۔ یا رسول اللہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کیسے ان کو خدا بنایا؟ چونکہ آپ عیسائی تھے، عیسائی سے مسلمان ہوئے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سوال حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عدی بن حاتم، رب نے غلط نہیں کہا، رب نے ٹھیک کہا۔ عرض کہ یا رسول اللہ کیسے؟ قرآن پاک کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، کہ اسرائیل، بنی اسرائیل نے بہت ساری ایسی اللہ کی نعمتیں جو رب نے ان کے اوپر حرام حلال کی تھی، ان نے خود ان کو حرام کے زمرے کے اندر لا کر اپنے اوپر حرام کر دیا، خود ان کو حرام کر دیا۔ اور جن چیزوں کو اللہ نے ان کے لیے حرام قرار دیا تھا، انہوں نے اس کو اپنے لیے حلال جاننا شروع کر دیا۔ اب یہ بیماری اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہے۔ رشوت کو ہم حلال سمجھتے ہیں، سود خوری کو حلال سمجھتے ہیں، قرض کے پیسے کو کھا جانا ہم حلال سمجھتے ہیں۔ رب نے کسی کا حق اس کی اجازت کے بغیر ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے، لیکن ہم اس کو کھا رہے ہیں، حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں، اپنا حق سمجھ کے کھا رہے ہیں، اور اس طرح سے ہم لوگوں کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہو تو میرے بھائیوں، میرے جوانوں، پھر دلوں کے اندر ایمان کا نور پیدا نہیں ہوتا بلکہ دل مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ صورتحال ہو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کا فرمان غلط نہیں، اللہ نے ٹھیک کہا۔ عرض کہ یا رسول اللہ کیسے ٹھیک کہا؟ سمجھائیں تو صحیح، آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں، رہنمائی لینے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کہ اے عدی بن حاتم، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا تمہارے بڑوں نے اپنے راہبوں کی ان تعلیمات کی پیروی نہیں کی کہ جن کو انہوں نے خود اپنی مرضی سے پیدا کیا؟ رب کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے دیا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے دیا۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ماجرا تھا، ایسا ہی ہوا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس طرح کے ضروری امور اور مسائل کے اندر رب کو چھوڑ کر کسی غیر خدا کی بات کو تسلیم کرنا، یہ بھی اللہ کی ذات کے اندر شرک کرنے کے مترادف ہے، اللہ کی ذات کے اندر شرک کرنے کے مترادف ہے۔ آج اس صورتحال سے ہم بھی مشرک ہوئے پڑے ہیں، ہم بھی شرک کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ اس ساری صورتحال سے ہم نے نکلنا ہے، اور اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے نکلنے کا طریقہ صوفیہ کا انداز ہے، اس سے نکلنے کا طریقہ تقوی کو اختیار کرنا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری کے انداز تربیت کو سمجھنا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے انداز سلوک کو سمجھنا ہے، حضرت مجدد الفسانی کی تعلیمات کو اس کا سبق حاصل کرنا یہ طریقہ ہے۔ آج ان تعلیمات کو ہم سیکھیں گے تو پھر ہم پروان چڑھ سکتے ہیں، پھر ہمارا ایمان ہمیں فائدہ دے سکتا ہے۔